نابینا افراد کا مطالبات کے لیے اصرار، محکمہ سوشل ویلفیئر کا انکار۔ پنجاب کے نابینا افراد کا کوٹا نہ بڑھانے کا فیصلہ، محکمہ ذرائع کے مطابق اسپیشل پرسنز کے لیے 3% کوٹا مختص ہے۔ نابینا افراد 2 گروپوں میں تقسیم، من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں۔ بینائی سے محروم افراد بھی مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے، گھر جانے سے انکار کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے باہر نابینا افراد کا 8ویں روز بھی احتجاج جاری، مظاہرین کا ہمت کارڈ کی فراہمی اور ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے کا مطالبہ، ماہانہ 10,000 روپے خصوصی الاؤنس دینے کی اپیل۔ یہ دھرنا 8ویں روز میں داخل ہے۔ کسی بھی حکومتی نمائندے کی طرف سے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو 664 لوگ ہیں ڈیلی ویج پہ جن کو 3 مہینے بعد نکال دیا جاتا ہے، ان کو بحال کیا جائے، کنٹینیوٹی لیٹر جاری کیا جائے۔ ہمارے جو 200 لوگ ہیں جو 2020 سے لگے ہوئے ہیں، ان کو کانٹریکٹ دیا جائے، اور جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ بے روزگار بیٹھے ہیں انہیں روزگار دیا جائے، اور ہمارا جو کرنٹ الاؤنس ہے اسے 6,000 سے بڑھا کے 10,000 کیا جائے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی، جنگی ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کا کوپر روڈ پر احتجاج، ٹریفک کی طویل قطاریں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ملازمین نے کہا 1 سال سے تنخواہوں سے محروم ہیں، مہنگائی میں گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے طلبہ کی رجسٹریشن کا آغاز، 30,000 طلبہ کو سالانہ اسکالرشپ ملے گی۔ 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، 16 میڈیکل کالجز اور 131 گریجویٹ کالجز کے طلبہ اہل ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی سیاسی جماعت اپنے منشور کو دوبارہ چھاپنے کے بعد پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں ہے۔ آج عدلیہ کے جج متنازع ہو گئے، ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں بیرونی سازشوں سے بچنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں گراس روٹ لیول پر سیاست کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی نے کہا کہ مسلم لیگ نون سیاسی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی، چند قوتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سلما سعدیہ تیمور چیف منسٹر فوکل پرسن برائے گارمنٹ سٹی اینڈ ویمن ویکیشنل ٹریننگ مقرر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ آفس نے فوکل پرسن کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سلما سعدیہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں خواتین کی ہائی کوالٹی ٹریننگ کی مانیٹرنگ بھی کریں گی۔ آئین میں غیر آئینی ترامیم کی کوشش کی جا رہی ہے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کہتے ہیں ہم ہر صوبے میں پرامن احتجاج کریں گے، ہم مہنگائی کے خلاف جنگ میں عوام کے ساتھ ہیں۔ جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک اور احتجاج کا معاملہ، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لیاقت بلوچ، احمد سلیمان بلوچ سمیت متعدد رہنما نامزد کر دیے گئے۔ ایف آئی آر بھیکیوال چوک میں دھرنا دینے پر درج کی گئی۔ سوشل میڈیا کو قانون کے دائرے میں آنا ہوگا یا بند ہوگا، صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ 2 ماہ ہو گئے، فیک ویڈیوز پھیلانے والوں کو پکڑنا تو دور، ویڈیوز بھی نہیں ہٹائی جا سکیں۔ ہائی کورٹ میں فیک ویڈیو کیس کی بھی سماعت ہوئی، عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کو تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم۔ کسی اے بی سی ڈی کے بارے میں کنسرنڈ ہوں، میرا آج بھی میرے وکیل صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جی میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مٹیریل فیک مٹیریل ڈالا گیا تھا وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ مجھے کیا ریلیف ملا 2-2.5 مہینے ہو چلے ہیں آپ مجھے یہ لڑائی لڑتے ہوئے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی، کسی کو پکڑنا اور پوچھنا تو بعد کی بات ہے، اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کس چیز کی ریاست ہے؟ اور اس طرح سے جو ہے وہ کس کو انصاف ملے گا؟
یونیورسٹیز میں ڈین کی تعیناتی بارے گورنر پنجاب کا سرکولر کالعدم قرار دے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کا ڈینز کی تعیناتی کا طے کردہ طریقہ کار بھی کالعدم قرار دے دیا۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ڈینز کی تعیناتی بارے فیصلہ جاری۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ سابق اسپیکر سبطین خان کے خلاف ریفرنس پر سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے نیب سے ریفرنس منتقلی کے بارے میں رپورٹ مانگ لی۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے سماعت کی۔ سبطین خان سمیت ملزم احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ میں 3 جوڈیشل افسران کو مختلف نوعیت کی سزائیں سول جج شازیہ پروین مس کنڈکٹ پر برطرف کر دی گئیں۔ سول جج شہباز حسین کی تنزلی، ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ عثمان کو بہتر کارکردگی نہ دکھانے پر وارننگ جاری۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور جم خانہ انتظامیہ نے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ 40 سال گزر گئے، لاہور جم خانہ کی لیز وہی رہی۔ چیئرمین اسپیشل کمیٹی سمیع اللہ خان نے کہا کہ 907 کنال رقبہ 5000 روپے سالانہ لیز پر دیا گیا۔ 1 کنال کی لیز 50 پیسے بنتی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ رکھیں گے۔ حکومت کا پنجاب صاف پانی اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ پارلیمانی سیکرٹری ہاؤسنگ سلطان محمود باجوہ کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا صاف پانی کی فراہمی وزیر اعلیٰ کی اولین ترجیح ہے۔ آب پاک اتھارٹی کا نام پنجاب صاف پانی اتھارٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ پی آئی ٹی بی فری لانسرز کی تربیت کے لیے فراہم کردہ فنڈز استعمال کرنے میں ناکام۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین پی این ڈی بورڈ کی فنڈز دوبارہ اجرا کی درخواست منظور کر لی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا۔ خدمت کارڈ ہم قدم پروگرام پر عمل درآمد کے لیے بھرتی کی سفارش۔ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نے ڈائریکٹر کیش ٹرانسفر پروگرام کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بھرتیوں کی منظوری دی تھی۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے زیر صدارت اجلاس۔ ڈاکٹر محمد علی نے یونیورسٹی کو خسارے سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے 4 ماہ میں ڈیجیٹلائزیشن کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ طلباء کے لیے اچھی خبر، حکومت کا مفت سفری سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ 12ویں جماعت کے طلباء کو پیر سے جمعے تک مفت سفری سہولتیں ملیں گی۔ حکومت نے منظوری دے دی، صرف یونیفارم پہنے، شناختی کارڈ لگائے طلباء ہی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ ٹریفک پولیس کا طلباء کے لیے بڑا ریلیف، طلباء کو ٹریفک لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فاران بیگ کی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فاروق نوید سے ملاقات۔ اسپیشل کاؤنٹرز کے ذریعے بنیادی ٹیسٹ کے بعد ڈرائیونگ لائسنس فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو کوٹ لکھپت ڈویژن کا ریونیو آفس ریکارڈ روم میں تبدیل، لاکھوں کی تعداد میں فائلیں مشکلات پیدا کرنے لگیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ دفتر سے ہنگامی اخراج ممکن نہیں ہے۔ ریونیو آفیسر ایکسین نے ریکارڈ بارے شکایات کے باوجود کوئی سدباب نہیں کیا۔ ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کا آخری روز، شہری ایکسائز ٹیکس جمع کرا کر 5% رعایت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایف بی آر کے دفاتر آج رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومت کی مدد کریں گے، حکومتی کوششوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابو ارشاد کہتے ہیں ایس ایف آئی سی کا معیشت بحالی میں کلیدی کردار ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے لاہور چیمبر پل کا کردار ادا کرے گا۔ حکومت سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر اقتصادی پالیسیاں بنائے۔ پی 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 اتحاد کے چیئرمین میاں انجم نثار کا کہنا ہے کہ پالیسیاں بنانے سے ملک کی صنعت و تجارت پروان چڑھے گی۔ پالیسی سازی میں سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر معیشت مضبوط ہوگی۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल आज होगा। डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नाकस दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। जाली दूध तैयार करके लाहौर सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 1000 लीटर तैयार जाली दूध, तल्फ 20 बैग्स पाउडर और 17 कैन जब्त कर लिए। पाउडर, केमिकल्स और खुले घी की मिलावट से दूध नुमा सफेद गाढ़ा महलूल तैयार किया जा रहा था। सुहाने मौसम के बाद शहर में फिर से गर्मी का राज। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी का राज भी बरकरार। 122 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर तीसरे नंबर पर है। डेंगू के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान शहर में 4 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। सुबह भर में 93 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 630 और रवां साल 1724 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। कमर्शियल फीस ना दहिंदगान और गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक के खिलाफ घेरा तंग। गुलबर्ग, फैसल टाउन, अलामा इकबाल और मुस्तफा टाउन में ऑपरेशन। LDA ने 36 से ज्यादा इमलाक को सील कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा की ज़ेरे निगरानी किया गया। पंजाब पुलिस ने माली बेज़ाब्तियों को रोकने का मिशन। असिस्टेंट्स और सीनियर क्लर्क्स को ऑडिट कोर्स कराने का फैसला। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल कोर्स चूम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में होगा। फाइनेंशियल कंट्रोल, अकाउंट्स, बजट साजी और प्रोक्योरमेंट के मौजू शामिल हैं। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं होशियार। CTO अंबारा अतहर का क्रैकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म। मोटरसाइकिल सवार को भारी जुर्माना और मोटरसाइकिल बंद करने की हिदायत। कहा अब लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। साबिक वज़ीर आला गुलाम हैदर वाई की 31वीं बरसी। गुलाम हैदर वाई नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में 1990 से 1993 तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। नून लीग की जानिब से ताज़ियती सेमिनार्स और तकरीबात का एहतमाम किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर। कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम भी तेजी से जारी। कदाफी स्टेडियम की मरकजी बिल्डिंग की बेसमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बेसमेंट का काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की थी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त। पहला टेस्ट 7 और दूसरा 15 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। टिकट की कीमत 50 से 2500 रुपए तक मुकर्रर की गई है। फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की ज़रूरत है और रिवाइवल के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ऐलानात ज़रूर हुए, बजट में अरब रुपए भी रखे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन पैसों का इस्तेमाल क्या हुआ। और हुकूमत को फिल्म इंडस्ट्री की बहाली में किरदार अदा करना होगा। वादों और ऐलानात से काम नहीं चलेगा। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरमायाकारी की है। सीनियर हिदायतकार की सलाहियतों से इस्तेफादा करना चाहिए।